کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز دریا لب و درم تیرے ہیں، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا رسول اللہ نفس ایک جام دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ احباب جی وقار، آج ہر دل افسردہ ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، کیسے اتنی جلدی اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور افسوس کہ کچھ نیکیاں بھی نہ کر سکے، کچھ نیک اعمال بھی نہ بجا لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا اور ماہ رمضان المبارک کی جدائی میں آنسو بہانا، یہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، پھر کیا ہوتا، پورا مہینہ امی جان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، پورا مہینہ حضور علیہ السلام بستر پر آرام نہیں فرماتے، اور جب ماہ رمضان جدا ہوتا تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اس کی جدائی میں، اس کے فراق میں۔ تو حافظ وقار، آج جمعۃ الوداع ہے، اور 2 دن بعد یہ ماہ مبارک جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کیا قسمت یا نصیب، اگلے سال کون زندہ ہو، کون ہم میں سے دنیا سے پردہ کر جائے۔ کتنے دوست ہیں ہمارے، کتنے بزرگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ جمعۃ الوداع میں ماہ رمضان میں موجود تھے، ساری محافل میں موجود تھے، لیکن آج ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے۔ بڑے محبت والے، بڑے پیار والے آج وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو ہم نے بھی جانا ہے، کوئی پتہ نہیں آج یہ ہمارا آخری جمعہ ہو۔ حافظ جی وقار، آج کے درس میں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے، کائنات کے اندر سب سے مقدم ہستی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں۔ میرے آقا و مولا مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ دین اسلام یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جو ہے لے کر آئے ہیں، اور قیامت تک یہ دین اسی طرح رہے گا۔ بڑے حملے ہوئے دین پر، ہو بھی رہے ہیں، اور آگے بھی اللہ نہ کرے کوئی گستاخ بے ادب لوگ وہ دین کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، تابعین نے، انہوں نے اپنی جانیاں قربان کر دی اس دین مدین کے لیے۔ آج میرا اور آپ کا کیا کردار ہے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس شریعت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
قبر میں آ کر پوچھ لیا. ہم کہتے ہیں نا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں سے زبا کے واسطے. سرکار نے تو آنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سرکار ضرور تشریف لائیں گے، لیکن سرکار نے آ کر یہ پوچھ لیا بتانا میرے لیے دنیا میں کیا کر گیا ہے. اب ایک بندہ ساری رات اللہ کی حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، اور ایک بندہ ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، شراب خانے کی جو ہے مستیوں میں ڈوب رہتا ہے، عیاریاں، بکاریاں، فحاشیاں. اور وہ بھی کہتا ہے میری شفاعت سرکار نے کرنی ہے، دوسرا بندہ بھی کہتا ہے میری شفاعت سرکار نے کرنی ہے. کیا دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے آج وقت ہے، کل قبر کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج وقت ہے ہمارے پاس. یہ نہ ہو کہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء پوچھ لیں بتانا میرے امتی دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ سرکار فرما دیں اس دین کے لیے میں نے قربانیاں دی، میرے صحابہ نے قربانیاں دی، ٹھیک ہے، اور تم نے کیا کیا ہے؟ یہ پھر اس وقت سوچے کیا عالم ہوگا اگر سرکار نے اپنا رخ زیبا کو پھیر لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے تباہی ہے. اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو، لیکن آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے. قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دے. آج بڑی سازش کے تحت ہمارے سینوں سے محبت مصطفیٰ کو نکالا گیا. آج بڑی سازش کے تحت ہمیں اغیار کے اشاروں پر نچایا گیا. آج بڑی سازش کے تحت ہمارے گھروں کے اندر جہود و حقوق کا نصاب اور جہود و حقوق کی جو ہے رسم و رواج کو داخل کیا گیا. تو بتائیں کیا ہم نبی کی امتی کہلوانے کے لائق ہیں؟ یہ دین جو گلی گلی پھر رہا ہے، ہر گھر میں دستک دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اے جمعۃ الوداع کے خطبے میں آنے والوں آج خدایا یہاں سے صرف بیداری کا سبق لے کے جانا. دین گلی گلی گھوم رہا ہے، آواز دیتا ہے کوئی مجھے گھر میں جگہ دینے والا ہے، کوئی مجھے اپنے سینے سے لگانے والا ہے، کوئی مجھے اپنے پاس بٹھانے والا. لیکن ہمارے گھروں سے بات آتی ہے نانا اسلام جہاں کہیں اور تیرا مقام ہے، میرے گھر میں تو ڈشیں بھی چلے گی، فلمیں بھی چلے گی، بریانی فواشی بھی ہوگی، گانا بھی ہوگا، باجا بھی ہوگا، اور ہر قسم کے جو ہے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر یہاں پر جو ہے ہر قسم کی خوراک بھی کھائی جائے گی. آج میں ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز علاقے سے چل کر سفر کر کے پہاڑ جنگل کو برداشت کر کے سفر کی شعورتیں برداشت کر کے جاتا ہے حرم پاک کے اندر، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا مجھے بخش دے، اللہ میری بخشش کر دے. لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس کا کھانا پاک نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں اس کی یہ دعائیں بے کار ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں کہاں سے کیا میں نے؟ آج اس اولاد کے لیے، آج اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، آج ہم نے اسلام کو ناراض کر دیا، اور کام بیوی بچوں نے بھی نہیں آنا. میں نے کل بھی ایک حدیث بیان کی تھی، میرے کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں، پہلی چیز مال ہے، دوسری چیز اولاد ہے، تیسری چیز انسان کے اعمال ہیں. کملی والے آقا فرماتے ہیں 2 چیزیں بے وفائی کرتی ہیں، مال بھی بے وفائی کرتا ہے، انسان کی اولاد بھی بے وفائی کرتی ہے. کملی والے آقا فرماتے ہیں انسان کے اعمال اس سے وفا کرتے ہیں، اعمال جیسے بھی ہیں، اعمال سیاہ ہیں کہ سفید ہیں، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم سے وفا کریں گے. مال بھی دنیا میں رہ جائے گا، اولاد بھی قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کے آ جائے گی، لیکن اعمال نہیں مڑیں گے. اعمال تمہارے قبر کے اندر تمہارے ساتھ جائیں گے، قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گے. پھر بندہ اگر نیک اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، محبت مصطفیٰ ہوگی اور اولیاء کاملین کی محبت ہوگی اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہوگی، پھر وہ نیک اعمال
اس کے لیے جنت کے سبب بنیں گے. اور اگر اعمال سیاہ ہوں گے، اگر اعمال جو ہے وہ گناہ ہوں گے، اور اگر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو ہے اعمال ہوں گے، تو وہی اعمال ان کو دیکھ کے بندہ چیخے گا، چلائے گا، ہائے تم کون ہو، تم کون ہو. وہ اعمال کہیں گے کہاں بھاگتا ہے، دنیا میں تو ہمیں اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا اور آج بھاگتا ہے. ہم وہی تیرے اعمال ہیں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا. اس لیے ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مگر و ریاض سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام کرو. احباب جی وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ایاز آپ کی عبادت کرتا چلو کہ محمود بادشاہ تھا، ایاز ان کے خادم تھے، غلام تھے، لیکن بڑی آپس میں محبت کرتے تھے. بادشاہ ایاز سے بڑی بے پناہ محبت کرتا تھا اور دوسرے جو وزراء تھے وہ حسد کرتے تھے، جیلس ہوتے تھے کہ یار بادشاہ ایاز سے تو محبت کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں محبت کرتا، ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے، اس پہ تو اعتماد کرتا ہے، ہم پہ ایسے اعتماد کیوں نہیں کرتا. جب ان کا حسد حد سے پھٹ گیا تو بادشاہ نے، محمود غزنوی نے سارے مشیروں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو کہنے لگا کہ یہ کچھ موتی ہیں تو میں اس تالاب کے اندر پھینک رہا ہوں اور ان کو تم سب نے نکالنا ہے باری باری. شرط یہ ہے کہ موتی بھی نکل آئیں اور تمہارا جسم اور تمہارے کپڑے بھی نہ بھیگیں. موتی نکالنے ہیں لیکن کپڑے بھی نہ بھیگے اور جسم بھی نہ بھیگے، اس شرط پر موتی نکالنے ہیں. سارے وزیر حیران ہیں، بادشاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تالاب میں کوئی بندہ اترے لازمی بات ہے اس کے کپڑے بھیگیں گے، اس کا جسم بھی بھیگے گا. سارے وزیروں سے باری باری پوچھتا رہا حتیٰ کہ سارے وزیر جو ہے سب نے انکار کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ موتی بھی نکال لے اور کپڑے بھی نہ بھیگے اور جسم بھی نہ بھیگے. محمود غزنوی نے حضرت ایاز کو بلا کر کے کہا، اے ایاز یہ موتی ہیں اس تالاب کے اندر، یہ موتی نکالنے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ موتی بھی باہر آ جائیں، جسم بھی نہ بھیگے، کپڑے بھی نہ بھیگے. حضرت ایاز نے یہ بات سنتے ہی اس تالاب کے اندر چھلانگ لگا دی. جتنے موتی تھے چن کر باہر آ گیا. بادشاہ جو ہے غصے سے، میں نے کہا تھا نہ کپڑے بھیگے اور نہ جسم بھیگے، تمہارا تو کپڑے بھی بھیگے ہیں، جسم بھی بھیگ گیا ہے. حضرت ایاز عرض کرتے ہیں حضور آپ نے 2 حکم دیے تھے. کتنے حکم دیے تھے؟ سارے بولے کتنے حکم دیے تھے؟ 2 حکم دیے تھے. پہلا حکم یہ تھا کہ موتی نکالنے ہیں اور دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے بھی نہ بھیگے اور جسم بھی نہ بھیگے. حضور آپ کے ایک حکم پر میں نے عمل کر دیا ہے، دوسرے حکم پر عمل نہیں کر سکا، میں اس کا معافی کا طلبگار ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں. تو یہ ایاز کی حضرت محمود غزنوی سے عقیدت و محبت کے اندر جو ہے اضافے کا باعث بن گیا. سارے وزیر حیران ہو گئے کہ یار یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی کہ 2 حکم بادشاہ نے دیے ہیں. پہلا حکم موتی نکالنے ہیں، دوسرا حکم جسم اور کپڑے نہ بھیگیں. ایاز نے ایک حکم پورا کر دیا. حضور میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں کہ آپ کے دوسرے حکم پر میں نے جو ہے عمل نہیں کر سکا. حضرت علی فرماتے ہیں اپنی عبادات پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی عبادات پر بھروسہ نہ کرنا یہ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ٹھیک. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ انسان کو جو غرور اور تکبر انسان کو آتا ہے، ٹھیک، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کس وجہ سے غرور آتا ہے؟ انسان کے علم کی وجہ غرور آتا ہے. کس کی وجہ سے آتا ہے؟ اور کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے. دوسری وجہ کیوں غرور اور تکبر آتا ہے؟ عبادات کی وجہ سے. میں بڑا بڑا حاجی ہوں، میں بڑا بڑا نمازی ہوں، 4 دن نمازیں کی پڑھ لی ہیں، مولوی صاحب نے جنہیں آرام کر دیا. ٹھیک. تو یہ دوسری وجہ جی عبادات. تیسری وجہ جو ہے غرور اور تکبر کی جو ہے وہ انسان کا مال ہے. مال و دولت کی وجہ سے غرور آتا ہے. چوتھی وجہ جو ہے غرور و تکبر کی انسان کا حسن ہے. باقی بھی ہیں لیکن یہ 4 میرے ذہن میں ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ٹھیک ہے. تو حضرت مولانا علی شیر خدا فرماتے ہیں اپنی عبادات پر بھروسہ نہ کرنا
یہ تقویٰ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن زار و بدار ہو رہے تھے. آپ سے پوچھا گیا حضور کیوں روتے ہیں؟ آج چھوٹی عید کا دن ہے, عید الفطر کا دن ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے, پتہ نہیں اللہ نے میرے روزے قبول کیے ہیں یا نہیں کیے. اگر قبول ہوئے ہیں پھر تو میرے لیے خوشی کی بات ہے, اگر قبول نہیں ہوئے تو وہ سارے کے سارے میرے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو واپس یہ بات آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, اس لیے میں رو رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ سے کسی بوڑھی عورت نے پوچھا, بوڑھی عورت آپ سے کہنے لگی اے بایزید, اب یہ بات سن کر یقین کریں ایک دفعہ بندہ جو ہے بندے کی روح کام جاتی ہے, یار اتنے بڑے اللہ کے ولی سے ایک عورت نے کیسے سوال کر دیا, اور آگے سے انہوں نے اف تک نہیں کہا. اور ہمیں کوئی بندہ کوئی کچھ کہہ دے تو ہم اس کی جو نا میں اب نہیں کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا کہنے لگی, حضرت آپ کی داڑھی زیادہ اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم زیادہ اچھی ہے؟ وقت کے ولی کامل ہیں. اور عورت کیا پوچھتی ہے, جب یہ بات پوچھی تو حضرت بایزید بستامی نے اپنا سر انور جھکا لیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی بڑھیا اس کا جواب میں ابھی تمہیں نہیں دے سکتا. کب دیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب مرنے کے بعد دوں گا, لیکن مرنے کے بعد میں تمہیں کیسے ملوں گا, ٹھیک, لیکن ابھی تمہیں اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. ہمارے جی پر حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے بعد اسی بڑھیا کے خواب کے اندر حضرت بایزید بستامی آتے ہیں اور خواب میں وہی سوال کرتی ہے, حضور میرا سوال وہی ہے, آپ کی داڑھی زیادہ اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم زیادہ اچھی ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے بڑھیا تیرے گدھے کی دم نہیں بلکہ میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے 1000 درجے بہتر ہے, 1000 درجے بہتر ہے. وہ کہنے لگی یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اس طرح معلوم ہو گیا کہ میرا خاتمہ اللہ نے مجھے خاتمہ ایمان پر عطا فرما دیا, میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ میری داڑھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے گدھے کی دم سے 1000 درجے بہتر ہے. اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوتا تو تیرے گدھے کی دم جو ہے وہ میری داڑھی سے بہتر ہے. ہاں جی, تو انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دور مدار خاتمے پر ہے. ہمیشہ خاتمے کی دعا مانگا کریں, اللہ ایمان سلامتی والی حضور کی عزت و ناموس پر شہادت کی موت عطا فرمائے. مر تو جانا ہے, گھر میں بھی مر جانا ہے, ہاسپٹل میں بھی مر جانا ہے, ہارٹ اٹیک سے بھی مر جانا ہے, کورونا سے بھی مر جانا ہے, ڈینگی سے بھی مر جانا ہے, فلاں بیماری سے بھی مر جانا ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ حضور کی عزت پر اپنی جان قربان کر دیں اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا, اللہ جنت میں تمہیں اپنا ہاتھ اٹھا دے گا. آقا فرماتے ہیں تم جہاد کی دعا مانگا کرو, اور جو بندہ جہاد کی دعا نہیں مانگتا حضور فرماتے ہیں وہ منافق ہے. آج مجھ سمیت کتنے بندے جہاد کی دعا مانگتے ہیں؟ آج تو ویسی ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, یار مولوی نے کی جناب سمجھا پاتا ہے. یاد رکھو کلمہ صرف مولوی نے نہیں پڑھا, کلمہ ہر مسلمان امتی نے پڑھا ہے. کل اس کلمے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کلمے کا کتنا حق ادا کیا ہے, اس کلمے کی کتنی تم نے قدر کی ہے. اس کلمے کی قدر اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھو جو امیہ کی عبارت کھا کھا کے آپ کی زبان پر پھر بھی احد کی آواز آتی تھی. سیدنا صدیق اکبر آ کے کہتے تھے اے بلال اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھ. آگے سے آپ کہتے تھے اے ابو بکر کیوں تو اور بلچو اور ہو جاوا, میں بن کے عاشق تھے کیوں میں عشق کا چور ہو جاوا. آج ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج ہم کہتے تو ہیں مولوی صاحب حضرت بلال علیہ کیسے سناؤ, روتے بھی ہیں جھومتے بھی ہیں, لیکن جب ناموس سے رسالت کی باری آتی ہے نہیں 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 میں نے تو دکان کھولنی ہے, میں نے تو بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے, میں نے تو فلاں کرنا ہے. خدا کی قسم یہ ساری چیزیں پوری دنیا ایک طرف, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس ایک طرف, اس سے بھی بڑھ کر حضور کی عزت و ناموس کا مرتبہ مقام ہے. ہاں ساری دنیا تباہ ہو جائے, ایک بندہ کلمہ کو ہو, سارا عالم کفر ہو, اور اس کے سامنے اگر سرکار کی ادنا سی بھی بیعت اور گستاخی کی جائے تو کل اللہ اس ایک سے بھی پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے میرے محبوب کی شان میں ادنا سی گستاخی کی گئی, تو نے کیا کردار
داریاں جو جاریاں ہمیں زیادہ عزیز ہے نا، لیکن جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ مرنے کی دیر ہے، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر انسان پچھتائے گا، چیخے گا، چلائے گا، کہے گا کاش میں نے اپنی جوانی امام الانبیاء کی غلامی کے اندر گزاری ہوتی، کاش اس وقت میں علماء اہل سنت کی بات کو سمجھ لیتا، ان پر تان و تشریح نہ کرتا، ان کے کہنے پر لبیک کہہ کر حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلتا، تو آج میں بھی حضور کے غلاموں میں ہوتا، آج میری بدحالی نہ ہوتی۔ ہاں دیکھنے دنیا نہیں نکلی نا حضور کی عزت کے لیے۔ 22 کروڑ مسلمان اس وقت عزیز پاکستان میں 22 کروڑ آبادی ہے، لیکن نکلے کتنے تھے؟ چند ہزار، چند سو۔ کیا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ اب بتائیں نا، اب دکانیں کہاں ہیں، اب کاروبار کہاں ہیں، کیوں نہیں کھولتے؟ رب نے پھر ایسا جو ہے آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اپنے کاروبار ہیں، اپنی دکانیں ہیں، اپنے سکول ہیں، اپنے دفاتر ہیں، لیکن اپنے ہونے کے باوجود بھی اجازت نہیں کھولنے کی۔ جو چند دن حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلے، آج چوتھا مہینہ 3 مہینے ہو چکے، آج سب کچھ بند ہے۔ ہاں، اور رب بڑا غیرت مند ہے اپنے نبیوں کی عزت و ناموس کے حوالے سے۔ ہاں، اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کے خلیل ہیں، رب کے حبیب نہیں ہیں، رب کے خلیل ہیں، لیکن جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا، ایک چھوٹی سی چڑیا چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آتی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ ایک چھپکلی دور سے کھڑے ہو کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونک دیتی ہے۔ تیری پھونک سے کیا ہوگا؟ لیکن اس نے اپنا بغض ظاہر کیا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی نسلوں کو بدبودار کر دیا، جو پہلے بار میں مارے گا اس کو سونے کو ملیں گے۔ ہاں، پتہ چلا کہ چھپکلی جو ہے گستاخ ہے، اور گستاخ کو پہلے بار میں مارنا یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ادھر اقلیتیں نہ رہیں، اقلیتیں رہے ہیں۔ اقلیتیں کون ہیں؟ یہودی، عیسائی، جو ہندو، یہ سارے اقلیتیں بن کے رہے ہیں۔ اقلیتوں کو کوئی حق نہیں بولتا کہ امام الانبیاء کی عزت و ناموس کو چھیڑے، حضور کی ختم نبوت کے بارے میں وہ سازشیں کریں۔ جب وہ حضور کی ختم نبوت و ناموس رسالت کے بارے میں کوئی ادنا سی بھی سازش کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آشکان مصطفیٰ کے سینے اور آشکان مصطفیٰ کی تلواروں کی گردن اڑا دیں گے۔ یاد رکھنا، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی مٹی بڑی سرخیز ہے۔ یہ غازی المدین کے وارث ہیں، یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کے ماننے والے ہیں۔ ہاں، ہم لوارث نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس چھپکلی کو، اس کی نسلوں کو بدبودار کر دیا۔ تو بابا جی ہوگا حضور کی عزت جو ہے، اللہ اپنے نبیوں کی عزت کے حوالے سے سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے مصر کو یوسف علیہ السلام کی قدموں کے اندر جو نہ بیچ دیا۔ اس وقت تک اللہ نے کام ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے، جب تک پورا مصر حضرت یوسف کے ہاں آ کر بگا نہیں، دودھ پیتا بچہ بھی جب تک مائیں بیچ کے نہیں گئی، اللہ نے کام ختم نہیں کیا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ آج ہمارے سارے کام جو ہے وہ برے ہوں، لیکن جب دین کی باری آئے، نہیں جی اتنی سخت بات نہیں کرنی، نرم بات کرنی۔ نرم کون سی بات کرنی چاہیے؟ کوئی مجھے گالی دے تو بات نرم ہے، بات ہماری شخصیت کے اوپر نرم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اور گستاخوں کو کعبۃ اللہ کے پردوں میں جا کر واسطہ جہنم کر دیا، لیکن مولا علی شیر خدا دوسری طرف، مولا علی شیر خدا جب ایک دشمن کو مارنے لگے، اس کے سینے پہ آپ نے قدم رکھ لیا، آپ نے صرف خنجر نیچے کرنا تھا، اس نے جو واسطہ جہنم ہو جانا تھا، لیکن آپ نے آپ کے منہ پر اس نے تھوک دیا، حضرت مولا کائنات پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری ذاتی لڑائی نہیں، اسلام کی لڑائی ہے۔ اگر تو تھوکنا پھرتا تو ابھی تجھے میں مار دیتا، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے، اب میں تجھے نہیں ماروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک نشئی کو گرفتار کیا اور نیت کی کہ اس کو میں ماروں گا، کوڑے لگاؤں گا۔ وہ نشئی جو تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گالیاں دینا شروع ہو گیا، بہت ساری گالیاں دے دی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو
اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. آپ کے غلاموں نے کہا حضور اس نے آپ کو اتنی گالیاں دی. آپ نے کہا اس نے مجھے گالیاں دی ہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں. اگر گالیاں نہیں دیتا تو پھر سے میں ضرور سزا دیتا. ہاں. اور دوسری طرف حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک کلمہ گو اور ایک جو ہے عیسائی آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں عمر ہمارے درمیان فیصلہ کرو. جب حضرت عمر فیصلہ کرنے لگے وہ عیسائی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. حضرت عمر نے کہا میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. ہاں عمر کر دیا ہے، لیکن یہ کلمہ وہ کہتا ہے، منافق کہتا ہے کہ ہم عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس کے دل میں یہ تھا کہ عمر یہودی عیسائی کو دے کر آپ سے باہر ہو جائیں گے، میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. آپ نے کہا پھر تو میں بھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لائی اور آ کر اس کلمہ کو کا سر جو ہے نا قلم کر دیا. یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. احباب جی کا آخری بات کر کے جا چاہوں گا. حضرت آج پیروں نے پیر کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہمیں کہ 2 نمبر پیروں نے 2 نمبر ناتخانوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. خدا رش سے نکلیں، علماء کے پاس بیٹھے، بزرگان دین کے پاس بیٹھے، حقیقت کو تسلیم کریں. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ مطاف میں کنکریوں کے اوپر پیشانی رکھ کر رو رہا ہے، ساروں قطار روئی جا رہا ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اب ہم تو بھی ہمیں یہ سعادت نہیں ملی کہ مطاف کے اندر کیا منظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے حاضر کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں کیا منظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں لوگ سنا ہے، لوگ اپنی جو ہے نا دعائیں بھول جاتے ہیں. جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا، دکھیاری امت حضور کی پوری دنیا سے آئی ہوتی ہے، کئی لوگ تو اپنی دعائیں بھی بھول جاتے ہیں. ان کو دیکھ کہ یار کتنا بیچارہ جو ہے زاروں بتا رو رہا ہے، ان کے اپنے دعائیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بندہ مطاف میں کنکریوں کے اوپر پیشانی رکھ کر رو رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے تو قیامت والے دن اندھا اٹھانا، اللہ مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا میں تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، اللہ مجھے اندھا اٹھانا. لوگ اس کی اس دعا کو سن کر، اس درد کو سن کر لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کر اس کے ہاتھ میں دعائیں کرنا شروع ہو گئے. اور ایک بندہ تو طواف کو بھی چھوڑ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کے لیے زاروں قطار رو رہا ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ بندہ اٹھ کر جانے لگا تو وہ جو شخص ان کے پاس کھڑا تھا وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا. دیکھو تو صحیح آیا کہاں سے ہے کون. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہ جب ان سے بات کرتا ہے اور نیچے جھک کر جب ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ کوئی اور نہیں، یہ تو محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لادقانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے جو ولیوں کے بھی سرتاج ہے. اور عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ رب کی بارگاہ میں گڑگڑا رہے ہیں، اللہ مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو احباب جی بتا یہ اولیاء کا ولی انہوں نے ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. لیکن آج کے جو 2 نمبر پیر دکانداریاں شروع ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. رب کائنات ہمیں حق سچ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم رہیں نہ رہیں، اللہ رب العزت ہمیں حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے اوپر کٹ بننے والا جذبہ ہماری نسلوں کو بھی حضور جو ہے ختم نبوت پر ڈرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.